ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بھالو رہتا تھا۔ وہ بہت سیدھا سادہ تھا، ہر ایک پر فوراً ہی اعتبار کر لیتا۔ اسی جنگل میں ایک بہت ہی چالاک لومڑی بھی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بھالو میاں اور لومڑی کا آمنا سامنا ہو گیا۔ بھالو کو دیکھتے ہی لومڑی کی شرارت سوجی۔ اس نے بھالو سے کہا، بھالو میاں کہاں جا رہے ہو؟ بھالو نے کہا، بھوک لگی تھی، کھانے کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی لومڑی نے کہا، یہاں سے تھوڑی دور ہی آم کا درخت ہے، اس کے اوپر بہت بڑا شہد کا چھتا لگا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو شہد بہت پسند ہے، تھوڑی سی ہمت کریں اور چلے جائیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ سنا تھا کہ بھالو فوراً اس طرف چل نکلا۔ چلتے چلتے بھالو تھک گیا، لیکن اسے آم کا درخت کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا، تھوڑی دور اور چل کر دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دور گیا تو اسے ایک آم کا درخت نظر آیا۔ وہ بہت خوش ہوا، جلدی سے اس کے نزدیک گیا۔ ابھی اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کہ غور کرنے سے پتا چلا کہ وہاں تو شہد کے بجائے بھیڑوں کا چھتا ہے۔ اب بھالو کی سمجھ میں آ گیا کہ لومڑی نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ بھالو کو بہت زیادہ رونا آیا۔ اسی درخت پر ایک الو رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بھالو میاں رو رہے ہیں، تو اس نے پوچھا، بھالو میاں کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن بھالو میاں نے اسے کوئی بات نہ بتائی، کیونکہ بھالو کی ماں نے اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھائی تھی کہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرتے۔ بھالو نے الو سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ الو کے پاس تھوڑا سا کھانا رکھا تھا، اس نے وہ کھانا بھالو کو دے دیا۔ بھالو نے کھانا کھانے کے بعد الو کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہی اس کو لومڑی مل گئی۔ بھالو نے اسے کوئی شکایت نہیں کی۔ لومڑی نے خود ہی پوچھا، بھالو میاں شہد کھا کر مزہ آیا؟ بھالو نے کوئی جواب نہ دیا، نہ یہ ظاہر ہونے دیا کہ اسے لومڑی کی شرارت معلوم ہو چکی ہے۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ یہ دیکھ کر لومڑی کے دل میں آیا کہ شاید میں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہاں شہد ہی تو تھا، تب بھی تو بھالو کو کچھ نہیں ہوا، اور زیادہ تر شہد تو بھالو نے کھایا ہوگا۔ یہ سوچ کر لومڑی اسی آم کے پیڑ کی طرف چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پیڑ نظر آنے لگا۔ لومڑی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً ہی درخت پر چڑھ گئی اور چھتے پر ٹوٹ پڑی۔ لیکن وہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں بھیڑیں تھی جو اس کے جسم پر چپک گئی اور زور زور سے کاٹنے لگی۔ بڑی مشکل سے لومڑی نے ان سے جان چھڑائی۔ دوسرے دن لومڑی دھوپ میں سوئی پڑی تھی، اس کا جسم جگہ جگہ سے سوج گیا تھا۔ بھالو میاں بھی وہاں آ پہنچے۔ لومڑی نے بھالو سے کہا، میں آپ سے اس شرارت کی معافی مانگتی ہوں، اس شرارت کا بدلہ مجھے مل گیا ہے۔ سچ ہے کہ کسی کے ساتھ مذاق میں بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ بھالو نے اسے معاف کر دیا اور دونوں پھر سے اچھے دوست بن گئے۔ واو!